اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب نے متوجہ ہو کے سننا ہے، پیچھے چلنے والے نوٹیفیکیشن کو کھول کے نہیں دیکھنا، نہ ہی ایپس کو کھول کے دیکھنا ہے کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے؟ ایک فزیکل کلاس میں آپ استاد کے سامنے ہوتی ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ آن لائن کلاس ہے مجھے نہیں پتہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوری ایمانداری کے ساتھ کلاس لینی ہے۔ شروع کرتے ہیں، اور جو تفسیر میں ضروری نوٹس ہو نا وہ بھی لکھا کریں۔ جیسے اب غلف جب تک اس کی تفسیر نہیں ہوگی آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تو اس کی تفسیر نوٹیبل تھی۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 سے شروع ہوگا۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، کیا کہا جاتا ہے؟ آمینو، یہ آمنو نہیں ہے، آمینو ہے۔ آمینو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے تم ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ آمنو ایمان والے، آمینو تم ایمان لاؤ، یہ آرڈر ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزل اللہ، اتارا ہے اللہ نے، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس چیز پر جو، انزل، اتاری گئی ہے، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور وہ انکار کرتے ہیں، بما، اس چیز کا، وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے۔ اس لفظ پہ تھوڑا سا فوکس کریں، ما وراءہ، ما وراءہ، یہ لفظ ما وراء یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ما وراء ایک لفظ آپ پڑھتی ہے نا، ماورائے عدالت قتل، یعنی عدالت کے باہر قتل، تو ماورا کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ یا اس سے باہر یا اس سے آگے، ٹھیک ہے؟ ماورا لوگ نام بھی رکھتے ہیں، وہ کہ یہ ناؤن کی کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں ماورا نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو ماورا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے باہر یا اس کے علاوہ۔ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما، ان کتابوں کا، وراءہ، جو اس کے علاوہ ہیں، وہو الحق، اور وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، ان کتابوں کی، جو معہم، ان کے پاس ہیں، جو یہودیوں کے پاس ہیں، بنی اسرائیل کے پاس ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فلیما، پس کیوں؟ ان کا دعویٰ تھا نا کہ ہم صرف جو ہماری طرف کتابیں اتاریں گی، تورات، انجیل، زبور، ہم انہیں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے کہا، اچھا تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہو تو فلیما تقتلون، اب کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے۔ اچھا، اس میں کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس کی تفسیر جو ہے نا ترجمے سے ہی واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم پہلے سے مومن ہیں، ہمارے پاس جو کتابیں تھیں نا، تورات، انجیل، زبور، ہم انہی پر ایمان رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے کسی کو بھی، ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن کے حق ہونے کو ثابت کیا، اور اللہ نے کہا قرآن تو حق ہے، اور یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے انکار کی پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ قرآن تو نہ صرف حق ہے بلکہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سچی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے اس دعوے پر کہ وہ مومن ہیں ایک اور انداز سے جواب دیا، اچھا تم واقعی مومن ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم تورات، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر بتاؤ نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تمہارا سچا ایمان تھا تو کیا ان کتابوں میں لکھا تھا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا؟ تورات میں جائز تھا یا انجیل میں جائز تھا؟ کون سی کتاب میں جائز تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جھوٹے دعوے پر دلیل قائم کر رہے ہیں، یعنی اگر تم واقعی اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے نا تو پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو ان کے اعمال نے خود ہی جو ان کا دعویٰ تھا نا اس کی تردید کر دی۔ کریکٹر زیادہ اونچا بولتا ہے نا الفاظ سے،
کریکٹر، کسی انسان کا کریکٹر وہ زیادہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، میں بجائے اس کے الفاظ کے. خود بول کے کوئی بتاتا رہے کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں، لیکن اس کے کردار جو گواہی دے رہا ہوتا ہے نا آپ کو وہی سچی لگتی ہے. یہ ایسا ہے، یہ واقعی یہ جو اس کا کردار ہے نا یہ اصل میں ایسا ہے، زبان سے دعویٰ جھوٹا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 92. کریکٹر آف اے مین اسپیک لاؤڈر دین ہز ورڈ، ایک مقولہ ہے انگلش میں، دین ہز ورڈز. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام. یہ اسی دعوے کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا نا بھئی ہم قرآن کو ہم پہلے سے مومن ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں قرآن کی، ہم تورات انجیل کو ہم نے مان لیا تھا. تو اس کا دعوے کا اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے جواب دے رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ. کل بھی یہ لفظ آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب اللہ نے کہا تو اللہ نے وہاں بھی کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی تھیں اور میں نے وہاں ان کے معجزات کا تذکرہ کیا تھا. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. روشن نشانیوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دلیل بھی ہوتا ہے، معجزات بھی ہوتے ہیں، قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کون سے تھے؟ دو جو مشہور ہیں صرف وہی بتا دیں، عصا اور ید بیضا. عصا اور ہاں جی ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں سفیدی کو. آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے نا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ جس طرح ستارے بہت کوئی روشن چیز ہوتی ہے جس کی چمک اور نور دور تک پھیل جاتا ہے، ان کا ہاتھ اس طرح چمکتا تھا. تو یہ بھی آپ کو ایک معجزہ تھا. آگے آپ 9 اور بھی معجزات ان کے پڑھیں گی. اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. ان کی آگے تفسیر انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہے یا سورہ اعراف میں ہے غالباً. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تھا تم نے العجل بچڑا معبود من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو. اب نوٹ کریں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو جھوٹا دعویٰ تھا اس کو واضح کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. 2 مشہور معجزے، ید بیضا اور عصا. اور صرف یہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا کل 9 معجزات دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے تھے اور واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہیں توحید کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تم کیوں بچھڑے کی پوجا کرنے لگے؟ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے تھے، بحر کلزم میں 12 راستے بن گئے تھے، تم آرام سے وہاں سے گزر گئے تھے. تم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی دیکھی. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اتنی روشن نشانیوں کے باوجود تم شرک میں مبتلا ہو گئے، بچھڑے کی عبادت کرنے لگے. تو حق واضح ہو جانے کے باوجود تم نے ظلم کیا. وانتم ظالمون، تم ظالم تھے. دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل کے اس دعوے کی تردید ہے نا کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ شرک اور نافرمانی سے رکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں بھی شرک بہت زیادہ ہے، خصوصاً اندرون سندھ میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. اگر مسلمان بھی تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لیں، اپنے آس پاس اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے آس پاس اللہ کی قدرت کے دلائل. کائنات کا نظام دیکھیں، اللہ کی مینجمنٹ دیکھیں، رات اور دن کا بدلنا دیکھیں، بارشوں کا برسنا دیکھیں، زندگی اور موت کو دیکھیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اچھا چلیں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تو مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب علم موجود ہے، پھر بھی بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی ہی جیسی مخلوق سے حاجتیں طلب کر لیتے ہیں جو خود ہر چیز میں خدا کی محتاج ہے. مخلوق تو خود ہر چیز میں خدا کی، ان کو خدا کا رتبہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا بندہ جو ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے، زندگی موت نفع نقصان اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں، وہ دوسروں کی حاجتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟
تو توحید کا تقاضا یہی ہے، اور یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اصل پیغام تھا کہ انسان اپنے آس پاس اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھے اور توحید پر قائم رہے۔ آیت نمبر 93 دیکھیں، یعنی اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے سارا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقا پختہ عہد، کم تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقا اوپر، کم تمہارے، الطورا طور پہاڑ کو۔ یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں۔ خذو کہا ہم نے تم لے لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور تم سنو، قالوا کہا انہوں نے، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم مانیں گے نہیں، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی تھی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اشربوا کے لفظ میں تھوڑی سی گہرائی ہے، پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت۔ پلانے کا مطلب ہوتا ہے رچ بس جانا، جو چیز پلا دی جائے وہ اس کو کیا ہوتا ہے، وہ گویا خون میں شامل ہو کے نا رگوں میں دوڑ جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے نا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے اس کو کسی نے کچھ گھول کے پلا دیا ہے، اب اس کو صحیح اور غلط کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے بیوی نے کچھ گھول کے پلا دیا ہے، بس اسی کی بات سنتا ہے۔ تو گویا شیطان نے ان کو ایسا پلا دیا تھا کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں جزو بدن بن گئی تھی۔ تو اشربو پلا دینا، یعنی وہ جزو بدن بن گئی تھی ان کے، وہ اشربو اور پلا دی گئی تھی، اور اصل مطلب ہے اس کا رچ بس جانا، رچ بس جانا۔ وہ اشربو اور پلا دی گئی تھی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، اور اس کی وجہ کیا تھی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی خرابی ان کے اپنے اندر تھی، ان کے کفر کی وجہ سے، پہلے سے کفر تھا نا، اس کی وجہ سے پھر شرک کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ قل آپ کہہ دیجئے، بئسا کتنا برا ہے، ما یأمرکم بہی جس کا حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ یہ اسی دعوے پر اللہ پھر ایک اور دلیل، ایک اور طریقے سے دلیل قائم کرے، جو ان کا پہلا دعویٰ تھا نا کہ بھئی ہم پہلے سے مومن ہیں، ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اس پر پھر اللہ ایک اور ان کے دعوے کی ایک اور طرح سے تردید کر رہے ہیں۔ سمعنا تو اونچا کہتے تھے، اور عصینا دل میں کہتے تھے، ہاں نا ہم نے کہا، انہوں نے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ کیا واقعہ؟ جب بلند کیا ہم نے، جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، اور ہم نے کوہ طور کو اکھاڑ کر تمہارے اوپر بلند کر دیا، یہ کیا واقعہ ہے؟ پیچھے پڑھا نا آپ لوگوں نے؟ جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور 40 راتوں کا انہوں نے وہاں پہ قیام کیا تھا، یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اور پیچھے والے جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور اس کی وہ جو ہے نا عبادت کرنے لگ گئے تھے، اور بچڑے کو معبود انہوں نے ایسے بنایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیروں کی دھول تھی نا، اچھا اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس مین چیزیں بتائیں۔ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی نا، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ تورات کو مان لیا تھا؟ نہیں، انہوں نے بولا تھا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، براہ راست مانیں گے۔ پھر ہر قبیلے 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم پہلے اللہ سے خود کلام کریں گے پھر کتاب کو مانیں گے، تو پھر 70 لوگ ان 12 قبیلوں سے گئے تھے، انہوں نے اللہ کی بات سنی تھی، اور پھر کہا تھا اب ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھ لیا تھا انہوں نے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تجلی دکھائی تھی، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ وہ 70 لوگ مر گئے تھے، ایمان نہیں لے آتے ہیں، وہ مر گئے تھے سارے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے تھے۔ تو
12 घंटा हुए थे, और फिर जब वापस आए थे तो आके उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें नाजिल अहकामात नाजिल, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो चीज़ आसान लगे उसको अपना लो और जो मुश्किल है उसको छोड़ दो। फिर उस चीज़ को भी उसी हुक्म में लेते थे कि अल्लाह ताला ने ये भी ऐसे इसी हुक्म में दिया, तो इस तरह वो तौरात पर अमल बहुत कम अमल कर रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके सरों पर बुलंद कर दिया था। उन्होंने आकर अपनी कौम से झूठ बोला था कि अल्लाह ने हमसे कलाम तो किया, ये वाकई अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह ने कहा है जो आसान लगे वो मान लेना, जो मुश्किल लगे छोड़ देना। तो उस पर फिर अल्लाह ने कोहे तूर को मुअल्लक़ किया था कि मानते हो या नहीं मानते। तो उस वक्त भी उन्होंने क्या कहा था, समिअना, ये मुंह से कहा था, दिल में कहा था असैना, क्योंकि आगे पीछे अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का फजल ना होता, पीछे ये आयत गुजरी है ना, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, इसके बाद भी तुम फिर गए थे। यानी ज़ुबान से उन्होंने क्या कहा था, समिअना, और दिल में कहा था असैना, हम मानेंगे अभी भी नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरा फजल था और मेरी रहमत थी, अगर ये ना होता तो तुम नुकसान उठाने वाले हो जाते। तो यहाँ ना उसी वाक़े की तरफ इशारा, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बनी इसराइल के इस दावे पर अल्लाह ताला एक मज़ीद दलील कायम करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कहते हैं हमें कुरान पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही ईमान ला चुके हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम वाकई मोमिन हो तो फिर बताओ ईमान वालों के ऐसे करतूत होते हैं। जब तुमने खुद कहा था हमारे पास किताब और शरीयत लेकर आओ, और उसको फिर कबूल करने से तुमने हिचकचाना शुरू किया, तो अल्लाह ने कोहे तूर को मुअल्लक़ करके कहा था खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, लेकिन फिर भी तुमने कहा था समिअना व असैना। तो ईमान वालों के ऐसे करतूत होते हैं कि ज़ुबान से समिअना कहें, दिल में असैना कहें। इनके मुकाबले में आप सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मिसाल देखिए। जब उनके सामने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आता तो वो क्या कहते थे, समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई है सहाबा की, सुना हमने और हम अताअत करेंगे, तू बख्श दे हमें है हमारे रब, हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तो सच्चे ईमान वालों का तो ये तर्ज़ अमल होता है। वो ये नहीं कहते मुँह से समिअना और दिल में असैना, वो तो कहते हैं समिअना व अतअना। और अल्लाह ने यहाँ वजह भी बताई कि बनी इसराइल के ख़ुद अपने बिगड़े हुए आमाल की वजह से था कि वो शिरक में मुब्तला हुए थे। इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी, इसलिए तौहीद इनको भारी लगती थी, शिरक में मुब्तला हुए। और वो था उनके कुफर की वजह से, यानी पहले नबियों की बातों की तकज़ीब करते रहे, उनकी नाफरमानियाँ करते रहे, इनकार करते रहे। कुफर कहते हैं ना इनकार को। तो आखिरकार ये इनकार उनको, मुसलसल इनकार उनको शिरक तक ले गया, ठीक है। तो हमें से हमारे लिए इसमें एक क्या सबक है कि इंसान एकदम से कबीरा गुनाह में मुब्तला नहीं होता। मैंने बताया गुनाह की नहूसत होती है, नेकी की बरकत होती है। आप एक नेकी करते हैं, उसकी बरकत से अल्लाह मज़ीद नेकियों की तौफीक देता है, लेकिन गुनाह की नहूसत होती है। आप एक गुनाह करें तो आपके लिए दूसरा गुनाह करना आसान हो जाता है। जितने भी इस दुनिया में बड़े बड़े गुनाह करते हैं ना, कत्ल गारत करते हैं, अरमगान केस आप देख लें, उसकी आप हिस्ट्री चेक करें, उसमें भी आपको यही पता चलेगा। अभी पिंकी वाला जो केस आ रहा है उसमें भी आप देखें। उससे पहले अभी बच्चों के कत्ल वाला जो वाक़या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लाहौर का कोई इलाका था, इछरा में। उसमें उस औरत का आप उसकी हिस्ट्री चेक करें, उसके ताल्लुकात थे गैर मर्द के साथ। तो आप जहाँ भी लोग कबीरा गुनाह में मुब्तला होते हैं ना, इससे पहले उनसे कई गुनाह हो चुके होते हैं। छोटे छोटे गुनाह सरजद होते होते नौबत यहाँ तक आती है, फिर एक बड़ा गुनाह उनसे हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब छोटा एक गुनाह हो जाए ना, तो इंसान को चाहिए उस पर तौबा करके अपनी इस्लाह करे, रोज़ाना अपना मुहासबा करे, अपना जायज़ा लेके कोई बुरी आदत तो पैदा नहीं हो गई, कोई गुनाह तो नहीं हो गया। अगर बर वक्त इस्लाह नहीं करेंगे तो नफ्स बिगड़ जाएगा और फिर आपके लिए बड़े से बड़ा गुनाह करना आसान हो जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया बिइस्मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, कितना बुरा है जिसका तुम्हें तुम्हारा ईमान हुक्म देता है। यानी अगर तुम्हारे ईमान का नतीजा ये है कि अम्बिया को कत्ल करो, बछड़े की इबादत करो, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करो, तो फिर ये कैसा ईमान है। सच्चे मोमिन तो ना नबियों को कत्ल करते हैं, ना शिरक करते हैं, ना अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करते हैं।
تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے انبیاء کو قتل بھی کیا، نبی علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو زہر دیا، اور مرض وفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ میں آسا نے فرمایا تھا کہ میں زہر کے اثرات محسوس کرتا ہوں۔ تو ایمان والے لوگوں کی ایسی حرکتیں تو نہیں ہوتی نا۔ اللہ نے یہاں کیا کیا، ان کے دعوے کی تردید کی ہے، ان کو خود ہی ان کے جو کریکٹر تھا نا اس کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ مسلم یا مومن جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ اس میں ایک اور ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ صرف مومن کہنے سے کوئی حقیقی مومن نہیں بن جاتا۔ اس میں سبق ہے نا، مسلمان کوئی لیبل تو نہیں ہے، ہم نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا یا فارم میں مذہب کے خانے میں ہم نے اسلام لکھ دیا۔ جب تک آپ کا اسلام آپ کے کردار، زبان، اخلاق، معاملات اور عمل سے ظاہر نہیں ہوتا تو زبان سے مسلمان کہنا یہ صرف فریب نفس ہے۔ انسان کے وجود سے جھلکنا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، ورنہ تو وہ دعویٰ ایمان تو یہودیوں کا بھی تھا، بھئی ہم مومن ہیں۔ ہمارا عمل ہمارے ایمان کی تائید کرنا چاہیے، یہ اس میں ایک بڑا سبق ہے۔ اگر زبان پر اسلام ہے، کردار اس کے خلاف ہے تو ہم حقیقی مومن نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 94۔ قل آپ کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر، یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، دیار اور دار میں نے بتایا تھا، دارو گھر، الآخرت آخرت کا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناسی لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے۔ نوٹ کریں اس میں دیکھیں کتنے سارے الفاظ اردو کے آئے ہیں نا، دار، خالص، تمنا، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ایک اور جواب دے رہے ہیں، ایسی دلیل پیش کریں جو ان پر لازم ہو جائے۔ یہودیوں کی جھوٹی تمنائیں اور دعوے آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں نا، وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ اور میں نے بتایا تھا وہ کہتے تھے ہمیں سزا ملے بھی تو تھوڑے دن کے لیے ملے گی، پھر اللہ نکال لے گا۔ تو ان کے یہ مختلف عقائد اور دعوے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان دعوے کا نا عملی امتحان لیا اللہ نے، اور فرمایا اگر واقعی آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے خاص ہے، تم اللہ کے محبوب اور نجات دہندہ ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ جس شخص کو اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے نا تو اس کامیابی کی منزل تک جلدی پہنچنا چاہتا ہے۔ تو جس انسان کو یقین ہو کہ آخرت میں اس کے لیے راحت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، تو وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ بس میں جلدی سے وہ جنت کو پا لوں، وہ گھر مجھے جلدی سے مل جائے، آرزو ہوتی ہے اس لیے تو مومنین شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ شہادت کی آرزو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ شہید کو اللہ بہت بلند مرتبہ دیتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوتا ہے، جس سے ہم واقف ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا اجر دے گا، اس لیے ہم تمنا کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو اپنے جھوٹ اور غلط ہونے کا اندر سے یقین تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کے اعمال ان دعووں کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے آگے پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگلی آیت پڑھیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ تمنا کریں گے، ہو اس موت کی، ہو پروناؤن موت کے لیے ہے، نہیں لن کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گا گی گے آتا ہے اس کے معنوں میں۔ لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا، یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی، بیما ان اعمال کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم واقف ہے بالظالمین ظالموں سے، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو اپنے اعمال کی حقیقت کا اندازہ ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے،
پیچھے اللہ نے ان کے جھوٹے دعووں کو ایک ایسی دلیل سے رد کیا تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے اللہ نے آگے خود ہی اس کا جواب دیا کہ ان کو اپنے جو بھی ان کے اعمال ہیں ان کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سے واقف ہے، یعنی ہمارے ظاہر باطن سے، ہمارے دعووں سے، اعمال سے واقف ہے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ہم ان کو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ان یہودیوں کو پاؤ گے، اور البتہ ضرور، یہ نون مشدد جب آتی ہے اور لام تاکید کا ہے نا تو ضرور بضرور کے معنی دیتا ہے، اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ان کو احرسا، زیادہ حریص۔ احرس یہ حریص سے ہے، احرس اصل میں کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں آپ پڑھتے ہیں نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، پاورفل، مور پاورفل، موسٹ پاورفل، تو یہ احرس کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حریص۔ البتہ ضرور آپ پائیں گے ان کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے علی حیات، زندگی پر۔ اتنی حرص کسی بھی انسان کو زندگی پر نہیں جتنی یہودیوں کو ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یعنی شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے زندگی پر۔ یودو، چاہتا ہے، یودو کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ ودود سے، ودود کہتے ہیں محبت کو، تو چاہنا، محبت کرنا۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان میں سے، لو یعمر، کاش کہ اس کو عمر دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، بچانے والی اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ اس کو عمر دی جائے، یعنی اگر اس کو لمبی عمر بھی دی جائے نا تب بھی وہ اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ نوٹ کریں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے، کرنے والے کو، فاعل کو بصیر اس طرح لکھا جاتا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہی داخل ہوں گے، تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو چلو موت کی تمنا کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موت، زندگی پر تو یہ بہت زیادہ حریص ہیں۔ جتنی بھی قومیں ہیں اس دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص یہودی تھے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا مشرکوں سے بھی زیادہ۔ حالانکہ مشرکوں کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے نا، مشرک تو آخرت، شرک کرنے والا جو ہے اس وقت، جو شرک کرنے والی قومیں ہیں وہ تو آخرت کو مانتی ہی نہیں ہے، ان کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی قائم ہوگی، وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ان کی لمبی عمر کی خواہش اتنی نہیں ہے جتنی یہودیوں کی ہے، حالانکہ یہودی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو آخرت پر ان کا یقین تھا کہ آخرت ہوگی قائم، اس لیے تو کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا۔ ٹھیک ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں سب سے زیادہ حریص ہیں، اللہ نے کہا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے، تو یہ ان کے آخرت سے خوف کی علامت ہے، ان کو اپنے اعمال کا اندر سے اندازہ ہے، اس لیے وہ موت سے بھاگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال عمر دی جائے۔ ابھی بھی ان لوگوں نے بنکر بنائے ہوئے ہیں، جب کوئی ذرا سا سائرن بجتا ہے تو یہ سارے دوڑتے ہیں۔ ہاں، سب سے بزدل قوم ہے، سب سے بزدل قوم ہے، لیکن دیکھیں آج ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اس کی وجہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، نفاق ہے نا، وہن، کل آپ نے حدیث میں پڑھا، وہن پیدا ہو گیا نا ہمارے اندر۔ پتہ چلا تھا کہ مسلمان کسی بھی ملک میں بنکر نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے بنکر بنائے ہیں، اسی لیے جب کوئی حملہ
ہوتا ہے تو ان کی مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، 2-4 ہی مرتے ہیں، لیکن جب مسلمان ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہزاروں میں شہید ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پہ ایک انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں نے آخرت اور موت کے خوف کی بات کی نا، تو کبھی انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ موت کا خوف تو مسلمان کو بھی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا، موت کی تمنا کرنا اور موت سے ڈرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو طبعی طور پر، فطری طور پر موت انسان کو ایک خوفناک چیز محسوس ہوتی ہے، اور یہ کوئی تقویٰ کے خلاف بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جذبات بھی ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک طبعی جذبات ہوتے ہیں، دوسرا عقلی ہوتے ہیں۔ طبعی طور پر انسان کو موت ناگوار لگ سکتی ہے کیونکہ موت ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پر اس لیے تو دیکھیں انسان کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے، کوئی دھماکے کی آواز آ جائے یا کہیں آگ لگ جائے، سب سے پہلے انسان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ تو طبعی طور پر زندگی عزیز ہوتی ہے، موت ناگوار لگتی ہے، لیکن عقلی طور پر دیکھیں مومن جانتا ہے کہ موت حق ہے اور یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عقلی طور پر موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابدی راحت کا ذریعہ ہوگی، اور یہ حدیث میں جیسا کہ الفاظ ہیں کہ موت ایک جسر ہے، ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملائے گی، یعنی انسان کو اللہ سے ملائے گی۔ تو وہ انتظار کرتے تھے کب اس دنیا کے امتحان سے نکل کر ہم جنت کی وادیوں میں پہنچیں۔ موت کا خوف اس لیے بھی ہے کہ عذاب قبر اور اس چیز سے بہت زیادہ بنا دیا گیا ہے نا، موت کی اگر آپ ڈیفینیشن بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور مسلمان کے لیے تو قرب، اللہ کا قرب ملے گا، زندگی کے امتحانوں سے ہم جو ہیں وہ ایک ابدی راحت والی زندگی کی طرف جائیں گے۔ تو عقلی طور پر نا انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور آخرت پر یقین رکھے۔ ایسے طبعی طور پر بھی اگر کسی کو یہ خوف محسوس ہو تو یہ اس کو تقویٰ کے خلاف بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہودیوں کا معاملہ مختلف تھا نا، وہ طبعی خوف نہیں تھا بلکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ انہیں عقلی طور پر بھی آخرت کا خوف تھا، اس لیے وہ ہزار سال کی عمر کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے خود ہی بتایا کہ لمبی عمر اگر ان کو دے بھی جائے نا تو اس عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے، خواہ انسان کتنی ہی لمبی عمر پالے، اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، کبھی بیماری بہت لمبی ہو جاتی ہے، مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہا ہے خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان دل کا کمزور ہے، جی کا کچا ہے، اس کو جب کوئی تکلیف پہنچے جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی انسان کی اندر یہ فطری کمزوریاں رکھی ہیں، تو کیا انسان ان مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپ کے اوپر مشکل اگر لمبی ہوگی ہے تو آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ صبر سے کام لے، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں خودکشیاں کا رجحان ابھی اس وقت بہت بڑھ گیا، اور اگر آپ ان کے کیس کو اسٹڈی کریں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں تو آپ کو ہر خودکشی والے کیس کے پیچھے مختلف وجہ نظر آئے گی، لیکن ایک وجہ کامن ہوتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر خودکشی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کس نے بتایا کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک کامن وجہ ہوتی ہے، ہر کیس میں کچھ مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ مایوسی، بالکل، نا امیدی، ایک چیز جو مشترک ہوتی ہے نا وہ نا امیدی ہے۔ اس لیے اسلام ہم کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، اس مسلمان نہیں مایوس ہوتے۔ تو اسلام ہمیں نا امیدی سے روکتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور اگر شدید بیماری یا تکلیف میں آپ کے منہ سے ایسے کلمات نکل ہی رہے ہیں نا تو پھر دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ نبی رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی دے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوگی تو مجھے موت دے دینا۔
یہ مومن کے لیے ایک معتدل رویہ جو اس کو سکھایا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔